اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ شعراء میں اللہ کے رسولوں کو جھٹلانے والی قوموں کا احوال ہم پڑھ رہے تھے۔ قوم نوح، عاد و سمود اور قوم لوط کے بعد اصحاب الایکہ کا بیان ہے۔ دیکھیے آیت نمبر 176 176۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، کذب جھٹلایا اصحاب الایکہ نے مرسلین کو، اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا۔ اس قوم کا بھی سب سے اولین جرم رسولوں کو جھٹلانا، انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اور پھر کہا جاتا ہے اذ قالا، جب کہا لہم ان کے لیے یعنی اصحاب الایکہ کے لیے، شعیب علیہ السلام نے، الا تتقون، کیا نہیں تم تقوی اختیار کرتے، کیا نہیں تم ڈرتے۔ یہ اصحاب الایکہ کون تھے؟ پیچھے ہم دیکھ رہے تھے واقعات پڑھتے ہوئے، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح اور حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی قوم کا بھائی کہا گیا تھا، اخوہم کہا گیا تھا۔ یہاں شعیب علیہ السلام کے لیے اخوہم کا لفظ نہیں آ رہا ہے۔ قرآن کے دوسرے مقامات پر جیسے سورۃ الاعراف میں کہا گیا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ تو وہ اہل مدین کے تو بھائی تھے، لیکن یہاں اب یہ اصحاب الایکہ کا ذکر آ رہا ہے کہ ان سے بات تو کر رہے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام، لیکن ان کے بھائی نہیں ہیں جیسے۔ تو اب یہ اصحاب الایکہ کون تھے؟ کیا اصحاب مدین ہی کا دوسرا نام ہے یا دونوں مختلف قومیں تھیں؟ اس بارے میں مفسرین مختلف رائے رکھتے ہیں۔ تو ایک تو یہ وہ کون سی اوپینینز ہیں، ایک تو یہ کہ یہ اصحاب مدین ہی کا دوسرا نام ہے۔ ایکا کے لفظی معنی ویسے جنگل کے ہیں، جو علاقہ آج کل تبوک کہلاتا ہے۔ غزوہ تبوک کا ہم تذکرہ سورہ توبہ میں پڑھ بھی چکے ہیں۔ اس کا قدیم نام ایکا تھا، اور مدین بھی اس کا قریبی علاقہ ہی ہے۔ سورہ اعراف اور سورہ ہود میں اصحاب مدین کی جو خرابیاں اور امراض بیان ہوئے، تقریباً وہی یہاں اصحاب الایکہ کے بیان ہو رہے ہیں۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ دو مختلف قومیں تھیں، اصحاب الایکہ ایک اور قوم ہے اور اصحاب مدین ایک اور ہے۔ تفہیم القرآن میں جس تحقیق کا ذکر ہے وہ سب سے زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے، جس کے مطابق اصحاب مدین اور اصحاب ایکا دو الگ الگ قبیلے ہیں، مگر ایک ہی نسل کی دو شاخیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد ان کی بیوی قطورہ کے بطن سے ہوئی، وہ تاریخ میں بنی قطورہ کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ ان میں سب سے مشہور قبیلہ جو تھا وہ اصحاب مدین کہلائے۔ ان کی نسبت اصل میں مدیان بن ابراہیم کی طرف ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدیان کی طرف، جو قطورہ کی اولاد میں سے تھے۔ بنی قطورہ کا دوسرا مشہور قبیلہ جو ایکا میں آباد تھا۔ تو اس رائے کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام اصحاب مدین میں سے تھے، اس لیے انہیں ان کا بھائی کہا گیا دوسری جگہ۔ لیکن دوسرے جو برادر قبیلہ ہی تھا اصحاب ایکا، ان کی طرف بھی حضرت شعیب علیہ السلام ہی کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اس کی وجہ سمجھ سکتے ہیں، دونوں قریبی آباد تھے، دونوں میں خرابیاں ایک جیسی تھیں، دونوں میں آپس میں تعلقات بھی تھے، تو دونوں ہی کی طرف وہ بھیجے گئے، اور دونوں کا پیشہ بھی تجارت تھا، اس لیے ان کی جو خرابیاں تھیں، اخلاقی بیماریاں، وہ بھی ایک ہی جیسی تھیں۔ تو اور یہاں حضرت شعیب کی بھی پہلی دعوت وہی ہے جو پیچھے دوسرے برگزیدہ انبیاء کی ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ الا تتقون، اذ قال لهم شعیب الا تتقون، کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے، کیا تم بچنا نہیں چاہتے۔ اب یہ ہم دیکھ رہے ہیں ہر نبی کی دعوت میں الا تتقون کا لفظ دیکھتے آ رہے ہیں، بلکہ اس کے بعد بھی اور تقوی کی ہدایت بھی ہمیں ملتی ہے جب ان کی اور گفتگو آتی ہے انبیاء کرام کی۔ اب یہ جو دعوت تقوی ہے اس کا ایک مفہوم تو سب کے لیے عام ہے کہ اللہ کی ناراضی سے، حرام سے، منکرات سے، برائیوں کے دنیاوی اور اخروی انجام سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا۔ تقوی اصل یہی ہوتا ہے نا، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا۔ تو اللہ کے غضب سے اپنے آپ کو بچانا، اس کے لیے اللہ کی ناراضیوں سے بچنا، یہ تو عام مفہوم ہے جو سبھی کے لیے ہے۔ پھر ایک خاص مفہوم بھی ہر قوم کے لیے رکھتا ہے، جب نبی ان کے کسی قوم کے رسول ان سے جب بات کر رہے ہوں کہ الا تتقون،
تو پھر ایک خاص مفہوم بھی ہوگا نا، جیسے قوم نوح کے لیے شرک اور اپنے رسول کی مخالفت کے ساتھ عام انسانوں کو اراذل سمجھنا، انسانوں میں چھوٹے بڑے ادنا و اعلیٰ کی تقسیم سے بچنا. پھر قوم ہود کے لیے کفر کے ساتھ زمین میں تکبر، جبار بن کر لوگوں پر ہاتھ ڈالنے سے، اور شاندار مکانات کی بلا وجہ تعمیر اور مادہ پرستی سے بچنا، اس کی طرف ان کے نبی نے ان کو توجہ دلائی. پھر قوم سمود کے لیے ان سے کہہ رہے ہوں صالح علیہ السلام الا تتقون، تو کیا مطلب تھا؟ زمین میں فساد پھیلانے والے لیڈروں کے پیچھے چلنے سے بچنا. یہ کہ وہاں پہ بھی مادہ پرستی ان میں بھی تھی نا، کس طرح وہ وہاں بڑے بڑے پہاڑوں کو کھود کر مکانات تعمیر کر رہے تھے. اب سب سے پہلے ویسے قوم فرعون کا تذکرہ بھی تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قوم فرعون کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ فرمایا تھا الا یتقون، تو وہاں پہ ان کے لیے بھی اسی طرح کا مفہوم تھا کہ زمین پر اپنی بڑائی قائم کرنے، کمزوروں پر ظلم و ستم کے برے انجام سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے. تو اسی طرح جب الا تتقون آئے، الا یتقون ہم پڑھ رہے ہو، تو ہمارے اپنے لیے بھی کئی چیزیں سوچنے کی ہو سکتی ہیں. آج ہماری قوموں میں کیا برائیاں ہیں، آج ہمارے معاشرے میں کیا کیا برائیاں ہیں، کن سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، کیوں نہیں بچتے، کیوں نہیں ان سے اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کرتے. وہ ساری باتیں ہمیں بھی سمجھ میں آتی ہیں. اب یہاں حضرت شعیب بھی الا تتقون کہہ کر انہیں شرک، ناپ تول میں کمی، ڈاکہ زنی اور زمین میں فساد سے بچنے کے لیے تنبیہ کر رہے ہیں. اپنی ان حرکتوں کے برے انجام سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے، جیسے کہہ رہے ہوں الا تتقون کہہ کر. اور پھر اس کے بعد وہی آیات جو بار بار اس صورت میں آتی رہی ہیں وہ آ رہی ہیں. دیکھیے آیت 178 سے 180 تک، 178 سے 180 تک. وہ کہتے ہیں انی لکم رسول امین، کہ میں تمہارے لیے رسول امین ہوں، امانت دار ہوں، میں امانت دار رسول ہوں، امانت کے ساتھ پیغام پہنچانے والا. فاتقوا اللہ واطیعونی، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. پھر فوراً دوبارہ تقوی کی طرف دعوت، اور یہ کہ میری اطاعت. تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ رسول کی اطاعت سے. میری اطاعت کرو. میری اطاعت کیوں کرو؟ کیونکہ میں رسول الامین ہوں، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں. میں تمہیں پوری امانت کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، اس لیے تم میری اطاعت کرو. اور پھر کہتے ہیں وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے سوال نہیں کرتا کسی اجر کا، کسی صلے کا. ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر تو رب العالمین پر ہے. رب العالمین سے میں اجر چاہتا ہوں. میں اپنی قوم کے لیے مخلص ہوں، بے غرضی سے انسانیت کے لیے کام کرنے والا ہوں. اللہ کے سارے رسولوں کا یہی اسوہ تھا، یہی بات ہر رسول نے اپنی قوم سے کہی تھی. میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہ رہا، میں نیلے نہیں کر رہا ہوں، بالکل بے غرضی سے صرف تمہارے فائدے کے لیے کر رہا ہوں. اور اجر کس سے چاہتا ہوں؟ اپنے رب سے، رب العالمین سے میں اجر چاہتا ہوں. اپنے رب کی رضا کا طالب ہوں. میں تو صرف خاص بیماری سے روکتے ہیں. یہ تو آیات تھی نا جو بار بار اس صورت میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں. ہر رسول نے یہ بات کہی اپنے انبیاء سے، اپنے رسولوں سے، اور پھر جو ان کے خاص بیماری ہے اس پر وہ ٹوکتے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں آیت 181 دیکھیے، اوفو الکیلا، اوفو کے وفا سے پورا کرنا. الوافی کہتے ہیں مکمل اور پوری چیز کو، اوفو کہیں تو پورا کرو. الکیلا غلہ ناپنے کے لیے آتا ہے، ناپ کر دینے کے لیے، جیسا ہوتا ہے نا کسی جیسے پیمانے کے اندر ڈال کے ناپا جا رہا ہو. کچھ چیزیں تولنے کی نہیں ہوتی نا جن کو ناپ کے دیا جا رہا ہو. اور کہتے ہیں وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ، اور مت ہو جاؤ مخسرین میں سے. مخسرین کیا ہے؟ خسارہ دینے والے، دوسروں کو خسارہ دینے والے. خاسرین نہیں ہے، خاسرین خسارہ خود پانے والے ہوتے. مخسر جو خسارہ دینے والے ہوں، دوسروں کو نقصان پہنچانے والوں میں سے مت بنو، دوسروں کو نقصان دینے والوں میں سے مت ہو. اور پھر وہ کہتے ہیں اگلی آیت بھی دیکھ لیں ساتھ ہی، وزنوا، اور وزن کرو، بالقسطاسی، بالقسطاسی، قسطاس کہتے ہیں ترازو کو، اور وزن کرو ترازو کے ساتھ. قسطاس المستقیم، سیدھی ترازو سیدھی رکھا کرو. سیدھی رکھو تو بالکل صحیح وزن ہوگا نا. بالکل جیسے صحیح وزن کرو کہہ رہے ہیں کہ صحیح وزن کر کے دو.
اور پھر کہتے ہیں ولا تبخسوا الناس، اور نہ تم کم کرو. البخس کہتے ہیں کوئی چیز جیسے ظلم سے کم کرنا، کسی کا حق مارنا، حق تلفی کرنا، جتنا حق ہے اس سے کم دینا، کہ حقیر اور ناقص چیز کے لیے بھی آتا. تو ولا تبخسوا الناس، اور مت کم کرو اشیاءہم، ان کی چیزیں. یعنی جب بیچ رہے ہو، جب دے رہے ہو لوگوں کو مال، تو ایسا نہیں اس میں کمی مت کرو، جیسے کہہ رہے ہیں اس میں نقصان مت دو لوگوں کو. ولا تعثوا، اور نہ کرتے پھرو فی الارض مفسدین، زمین میں فساد کرتے پھرو. ولا تعثوا، تعثوا کا لفظ اس کا روٹ ورڈ این سے یہ کسی پر جیسے ظلم و زیادتی کرنے کے لیے آتا، اکثر لا کے ساتھ ہی آتا ہے. لا تعثوا، جیسے ظلم نہیں کرو، زیادتی نہیں کرو، فساد نہیں کرو، فساد نہیں پھیلاؤ. فساد فی الارض کیا ہے، اس پر ہم اپنے پیچھے قوم سمود کے واقعہ پڑھتے ہوئے ہم نے اس پر بات کی تھی. یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ زمین میں فساد کی ایک بڑی صورت تجارت میں کی جانے والی بے ایمانیاں بھی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ فساد مت پھیلاؤ، فساد مت کرو. قوم شعیب خاص اصحاب المدین اور ایکا ایک ہی قوم ہو یا دو مختلف قومیں یا ایک ہی قوم کی دو شاخیں، ان کا پیشہ تجارت تھا. پہلے زمانے میں جیسے ہوتا تھا کہ بین الاقوامی تجارت کے لیے گزرگاہیں، راستے بن جاتے تھے، انٹرنیشنل بزنسز کے جو راؤٹ بن جائیں تو ان کو تجارتی شاہراہیں کہیں اردو میں، یا یہ کہ تجارتی قافلوں کے گزرنے کے راستے. تو اس پر یہ لوگ آباد تھے، جہاں سے تجارتی قافلے ہمیشہ گزرتے ہیں، جو شاہراہ سی بن جاتی ہے، تو اس پر ہی ان کی بستیاں آباد تھیں. تو اس وجہ سے نہ صرف کہ ان کی تجارت خوب چمک رہی تھی، بلکہ وہ دوسرے تجارتی قافلوں کو امن سے گزرنے بھی نہیں دیتے تھے، لوٹ مار کرتے یا ان سے بھاری خراج وصول کرتے. سورہ شعراء کی آیات سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ تجارت میں ناپ تول کی کمی اور دوسری بے ایمانیاں بھی عام تھی. اور یہ وہ بیماری ہے جس نے ہمیشہ زمین میں فساد پھیلایا. آج کی دنیا میں تو یہ فساد کسی اور ہی لیول پر پہنچ چکا. اب یہاں جو ہدایات حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو دے رہے ہیں، قرآن سارے انسانوں کو دے رہا ہے، سب سے ہی کہا جا رہا ہے، ہر انسان سے کہا جا رہا ہے اوفوا الکیل، ناپ تول پورا کرو. ولا تکونوا من المخسرین، خسارہ دینے والوں میں سے مت ہو جاؤ. وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور ترازو سیدھی رکھ کر تولو، بالکل صحیح صحیح انصاف کے ساتھ معاملہ کرو. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو. اب یہ آیات جہاں ایک چھوٹے دکاندار یا آپس کے چھوٹے موٹے لین دین کے لیے ہدایت دے رہی ہیں کہ جب بھی کوئی لین دین ہو اس طرح انصاف کے ساتھ ہو، بالکل اللہ سے ڈرتے ہوئے تقویٰ کے ساتھ ہو، ناپ تول اور وزن میں کمی نہ ہو. بلکہ تجارت چمکانے کے لیے جو بہت سی بے ایمانیاں کی جاتی ہیں وہ سب بھی اسی میں آ جاتے ہیں. جیسے ملاوٹ بھی اسی میں ہی ہے کہ کوئی غلط چیز سوچے اصل چیز میں ملا دی جائے تو اصل چیز تو ظاہر کم ہو جائے گی. دودھ میں پانی ملائے تو دودھ تو کم آپ دے رہے ہیں، پانی دے اس کے ساتھ دے رہے ہیں. اسی طرح اور بھی جس چیز میں بھی جو بھی ملاوٹ ہے اس میں اصل چیز تو کم ہو رہی ہے نا. اور پھر یہ کہ ظاہر ہے اسی سے فساد پھیلتے ہیں، کیا کیا کچھ بے ایمانیاں انسان اس طرح کر کے دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں. سورۃ مطففین میں بھی اس کے لیے تنبیہ ہے کہ ویل للمطففین، تباہی ہے. ویل کے جیسے وہاں پہ کہا گیا کہ تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے. مطففین کہتا تھا جسے تفف، ذرا سی کمی کر دینا، چھوٹا سا تھوڑا سا کم کر دینا کہ ہر ایک میں سے تھوڑا تھوڑا سا مار لے انسان، تو اس کے لیے کہا جاتا ویل ہے، تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، لیتے وقت تو پورا لے رہے ہیں، قیمت تو پوری لے رہے ہیں. یا لین دین ہو رہا ہو جیسے پہلے ہوتا تھا کہ کسی ایک چیز کے بدلے دوسری چیز دے رہے ہیں، لینے کے لیے تو خود تو پورا لیں لیکن دینے کے لیے ڈنڈی مار دیں، دینے کے لیے کمی کر دیں، تو ان کے لیے وہاں پہ تنبیہ آ رہی ہے. اور کہا جاتا وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں، دوسروں کو گھاٹا دے دیتے ہیں. وہاں سورہ مطففین میں آگے کی آیتوں میں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جو اس طرح سے کرنے والے ہیں وہ جیسے آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے، کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے دن کو یاد نہیں رکھنے والے لوگ ہیں، وہی یہ بے ایمانیاں کرتے ہیں. اب آج کے دور میں تو یہ تجارتی بے ایمانیاں کس انتہا کو پہنچی ہوئی ہیں. ابھی پچھلے ہفتے کی خبر تھی کہ
100% اورنج جوس کہہ کر بیچنے والی کمپنی کے جوس میں ایسی چیزیں شامل ہیں جو انسان کی صحت کے لیے سخت نقصان دہ ہے. کینسر جیسی بیماری تک کا رسک اس میں ہے. اب کس طرح سے آج کل کرتی ہیں نا کمپنیاں، تو خوب لابینگ پر تو خوب پیسے خرچ کر کے کتنی ہی ایسی غلط چیزوں کو لیگل ہی بنا لیا جاتا. جیسے کوئی غلط کام بھی نہیں ہو رہا، کوئی پکڑ نہیں سکتا کہ تم غلط کر رہے ہو کیونکہ وہ لیگل ہی ہے. جیسے کتنی چیزیں ایسی ہیں، جیسے تھوڑی سی مقدار کے شامل کرنے کا انہیں لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب کوئی انہیں کہہ نہیں سکتا کہ یہ کیوں نہیں لکھا ہوا تھا، چاہے انہوں نے وہ شامل کی بھی ہو غلط سلط چیزیں اس میں. اس طرح کی کتنی ہی جیسے بے ایمانیاں ہیں جو چل رہی ہیں. بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر آج کارپوریشنز نے اپنے بزنس چلانے کے لیے تو دنیا میں کیسے کیسے فساد پھیلائے ہوئے ہیں. ان پر تفصیل سے بات کرنے کا کوئی ابھی موقع تو نہیں ہے. ہم خود دیکھ سکتے ہیں، ڈاکیومنٹریز بھی اس پر بنی ہوئی ہیں اور بھی ذریعوں سے معلومات ہو سکتی کہ کس طرح جیسے فیئر ٹریڈ بالکل ناممکن ہو. اور آج دنیا میں فساد پھیلانے کے جو اسباب ہیں، جو ریزنز ہیں، ان میں سے ایک بڑا بلکہ سب سے بڑا ریزن کہا جائے تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا، یہی بزنسز ہی ہیں نا، کارپوریشنز ہی ہیں. ان آیات میں صدیوں پہلے حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو اسی فساد سے بچنے کے لیے ہدایت کر رہے ہیں. اس فساد کے اثرات پھر ظاہر ہے ہر انسان پر خود پلٹ کر بھی آتے ہیں. وہ خود، اس کا خاندان، اس کی اولادیں تک اس سے بچ تو نہیں سکتی ہیں. جو نقصان دوسروں کو دینا چاہ رہے ہیں، وہ دوسروں کے لیے جو بڑا انسان کھودتا ہے خود اس میں بھی گر سکتا ہے نا، خود بھی اسی کا شکار ہوتے ہی ہیں. ایک آپ غلط چیز بیچ رہے ہیں، دوسری چیز لینے جا رہے ہیں، وہ بھی غلط ملے گی آپ کو. سوچیں، بلکہ ایک بات یاد آ رہی تھی یہ پڑھتے ہوئے، ٹوبیکو جیسی نقصان دہ چیز سے صرف پیسے کمانے کے لیے، فائدہ اٹھانے کے لیے پوری دنیا میں سگریٹ کو پاپولر بنانے کے لیے کیسی کیسی کوششیں کی گئیں. جب 1984 میں وائس پریزیڈنٹ ال گور، اس کی بہن کا کینسر سے انتقال ہوا، تب کچھ سالوں بعد اس کے باپ نے تمباکو اگانا بند کیا. ہوش آتا ہے جب اپنی ہی بیٹی کو کینسر ہوتا ہے. اس طرح سے نقصان تو خود بھی انسان اٹھاتے ہیں. اسی کے لیے اتنی ہدایت ہو رہی ہے، اتنی تنبیہ کی جا رہی ہے. یہ آیات حضرت شعیب علیہ السلام ہی کی تنبیہ نہیں ہے نا، یہ آیات ہم سبھی کے لیے تنبیہ ہے کہ ان چیزوں سے، ان بے ایمانیوں سے بچنے کی ضرورت ہے. سورہ شعراء کی ان 3 آیات میں حضرت شعیب علیہ السلام نے مختصر الفاظ میں تجارت کی تمام خرابیوں اور بے ایمانیوں سے اپنی قوم کو بچانے کے لیے ہدایت کر دے. ناپ تول پورا نہ کرنا، خسارہ دینا، یہ کئی طرح سے ہو بھی سکتا ہے، صرف بات اتنی ہی نہیں ہے نا. جیسے بیچی جانے والی چیز کی خرابی سے آگاہ نہ کرنا، وزن صحیح نہ کرنا، لوگوں کو ان کی چیزیں کم دینا، اور پھر زمین میں جیسے فساد نہ پھیلاؤ، وہ کہتے ہیں، وہ تو ایک بہت ہی جامع ہدایت ہے. دوسروں کے بزنس خراب کرنے کی کوشش، لوٹ مار اور سبھی کچھ اس میں شامل ہے. اس بارے میں چند ایک احادیث بھی یاد کر لیتے ہیں. حضرت رفاعہ بن رافع انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاجر لوگ سوائے ان کے جنہوں نے اپنی تجارت میں تقوی، نیکی اور سچائی کا رویہ اختیار کیا، قیامت میں فاجر اور بدکار اٹھائے جائیں گے. کتنی اسکیری حدیث ہے. ترمذی، ابن ماجہ اور الدارمی میں آتی ہے کہ تجارت کر رہے ہیں اور وہ کیونکہ اپنی تجارت ہی پہ دھیان ہے، کوئی فکر نہیں ہے تقوی، نیکی اور سچائی کی، تو پھر وہ فاجر اور بدکار کی صورت میں اٹھائے جائیں گے. اس کے مقابلے میں ایک حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو ترمذی، دارمی اور دارقطنی میں آتی ہے. وہی حدیث ابن ماجہ میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری سچائی اور ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرنے والا، حدیث میں اصل الفاظ ہیں التاجر الصدوق الامین. الصدوق کہیں تو کیسا مبالغے کا صیغہ ہے کہ ایسا تاجر جو الصدوق ہو، بہت ہی سچا، اور الامین ہو، بہت امانت کے ساتھ کرنے والا ہو. یعنی سچائی اور امانت، یعنی دیانتداری پورے اہتمام سے پابندی کرنے والا ہو. تو ایسا تاجر نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا. ان کا مقام ان کے ساتھ ہونے والا ہے. انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ایک قرآن میں آیت بھی ہے جس میں اسی طرح سے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا
اور انبیاء، صدیقین اور شہداء، پھر آگے ایمان لانے والوں کی بھی بات آتی ہے. تو جو اس طرح ایمان لانے والے ہیں، سوچیں تجارت کے دوران ظاہر بڑے بڑے امتحان آ سکتے ہیں. ذرا سا جھوٹ بول کر یا صرف سچ بولنے کے لیے زبان نہ کھول کر بڑے فائدے حاصل ہو سکتے، بڑے نقصان سے اپنے آپ کو بچایا جا سکتا. بلکہ آج کے دور میں، بلکہ پاکستان میں بھی یہ بات عام تھی کہ نہیں، تجارت تو نہیں چل سکتی بغیر رشوت کے. کہاں سے تجارت ہو سکتی ہے؟ ہر جگہ کہیں نہ کہیں کچھ غلط کام کرنے ہی ہے. کوئی بھی ایک بدیالت آفیسر ہی پکڑ لیتا ہے، اس سے بچ کر اپنا سامان بچا کر نکالنے کے لیے اسے رشوت دینا پڑے گا. تو کتنے ہی ایسے امتحان ان کے لیے آ سکتے ہیں نا، کہ ایک غلط چیز نکال دیں اور اس سے پورا فائدہ اٹھا لیں. تو ایسے سارے امتحانوں سے جو کامیابیوں سے گزر جائیں، ان کے لیے پھر وہ بشارت ہے کہ آخرت میں وہ کیسے انعام کے مستحق ہوں گے. ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ انجام ہو، لیکن اس کے لیے وہی بات ہے، ایسے امتحانوں سے انسان سچائی کے ساتھ نکل جائے، سچائی پر ہمیشہ قائم رہے. جو بھی جس سے معاملے کرنے ہیں، کتنے معاملے ہو سکتے ہیں، چھوٹے موٹے گھر خریدنے بیچنے کے یا دوسرے اور کتنے، ان سب میں وہی بات ہے کہ سچائی کے ساتھ معاملہ کرنے والے ہوں، دیانت کے ساتھ معاملہ کرنے والے ہوں. تاجروں کی ایک اور بڑی ٹیکٹک یہ بھی ہوتی کہ مال کو روک لیا جائے. جب ضرورت کی چیز مارکیٹ میں میسر نہ ہو تو ظاہر ضرورت مند بڑی سے بڑی رقم دینے کے لیے بھی تیار ہوں گے. ایسی ذخیرہ اندوزی کی بھی حضور اکرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی سختی سے. ابن ماجہ کی ایک حدیث میں آتا ہے، المحتکر ملعون. محتکر کہیں تو جیسے ذخیرہ اندوز، ہولڈر کہتے ہیں، اس پہ لعنت کی گئی کہ جو مال روک لے لوگوں کو دے نہیں. اور دوسری ایک اور صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، لا یحتکروا الا خاطئو. خاطئو کہیں تو سنر، جو خطا کرنے والا ہے، کہ نہیں کرتا کوئی ذخیرہ اندوزی، ہولڈنگ، سوائے اس کے جو سنر ہو، جو خطا کرنے والا ہو. تو اس سے بھی جو تجارت کرنے والے ہوں اس کے بارے میں بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ صرف اپنی قیمتیں بڑھانے کے لیے جو اس طرح کی چالیں چلی جاتی ہیں، لوگوں کو ضرورت کی چیزیں وقت پہ نہ دی جائیں، اسے جمع کر کے رکھ لیا جائے، اس کے لیے سخت تنبیہ ہے حدیث میں. سورہ رحمان میں بھی اس کی تاکید ملتی. وہاں کہا گیا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. آسمان کو اس نے بلند کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی. وَوَضَعَ الْمِيزَانَ اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، انصاف کی حدود سے نہ ہٹو. اور پھر کہا گیا وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک ترازو تولو. وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور میزان میں کمی نہ کرو، یا یہ کہ ترازو میں ڈنڈی نہ مارو، جیسے کہا گیا وہاں پہ. یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے انصاف پہ قائم کی ہے. وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، جو کہا گیا میزان قائم کر دی، اور اس میں انسانوں کو کہا جا رہا ہے مت کرو، اللہ تطغوا فی المیزان، اس میزان میں خلل نہیں ڈالو. وہی انصاف سے سارے معاملے ہونے چاہیے، انصاف پہ قائم رہو. وہاں پہ تاکید ملتی ہے. اب یہ جو سورہ شعراء ہم پڑھ رہے ہیں، وہاں پہ اب اگلی آیت دیکھیں، آیت 184. کہا جاتا وَاتَّقُوا الَّذِی، پھر تقوی کی بات آ رہی ہے، اور تقوی اختیار کرو اس سے، الَّذِی، اس ہستی سے، خَلَقَکُم، پیدا کیا تم کو، وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِینَ، اور جس نے پیدا کیا جبلۃ الاولین کو. یہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام پیچھے بھی 2 دفعہ تقوی کی بات کر چکے ہیں، اور پھر ایک اور طرح سے تقوی کی ترغیب دے رہے ہیں، لوگوں کو ترغیب دلا رہے ہیں. اور یہ کیوں دلا رہے ہیں؟ کیونکہ تقوی کے سوا اور کون سی چیز ہے جو انسان کو برائیوں سے روک سکے. دل میں تقوی ہو، دل میں پہچان ہو اپنے رب کی، اپنے رب کو ناراض نہ کرنے کی فکر ہو، تبھی انسان برائیوں سے رک سکتا ہے. اب ان واقعات کے پیرائے میں ہمیں تو کتنی ہی دفعہ اس تقوی کی تلقین ہو چکی ہے. حضرت شعیب کی 3 دفعہ ہو رہی ہے، لیکن یہ واقعات پڑھتے ہوئے ہمیں تو کتنی دفعہ یہ تقوی کی تلقین ہو چکی. اب یہاں وہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا الَّذِی، اس ہستی کا تقوی اختیار کرو، اس کی ناراضی، اس کے غضب سے بچنے کی فکر کرو. اس کے غضب سے بچنے کی فکر اگر دل میں ہو، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری تخلیق کی، اور کہ جبلۃ الاولین کی،
جبلہ کے معنی خلقت، جبلت الاولین جیسے اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا. جبلہ کا جیسے روٹ ورڈ ہے جیم بیلام، جبل پہاڑ کو بھی کہا جاتا ہے، اسی سے ایک بڑی جماعت کو جبلہ کہا گیا. اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور قدرت کا جیسے احساس دلایا جا رہا ہے شعیب علیہ السلام اصحاب الایکا سے، اور یہ آیت ہمیں یاد دلا رہی ہے کہ جس رب کریم نے تمہیں پیدا کیا، اتنی خلقت کو پیدا کیا، اس سے کیسا تقوی ہونا چاہیے. اپنے خالق کو ناراض کرنے والے کام کیسے کر سکتے ہو جیسے کہہ رہے ہوں. اور جبلت الاولین کہہ کر تاریخ سے بھی سبق حاصل کرنے توجہ دلائی گئی کہ جس خالق نے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا تھا وہی تمہارا بھی خالق ہے. اور جب پہلے کے لوگوں نے جب فساد کیا تو خواہ وہ دنیاوی لحاظ سے کتنے ہی طاقتور تھے، نیست و نابود کر دیے گئے. ان کے انجام سے سبق لو، اس ہستی سے تقوی اختیار کرو. اس میں بغیر کہے یہ بات کیسی ہے، جیسے انڈرسٹوڈ ہے نا کہ آج اگر تم اسی طرح فساد کرتے ہو جیسا پہلے لوگوں نے کیا، اسی طرح عذاب کا کوڑا تم پر بھی برس سکتا ہے جیسے پہلے لوگوں پہ برسا تھا. وہ بات اصل میں یاد دلا دی یہاں پہ انہوں نے. اور پھر کہا جاتا قالو، اب یہ تو ساری نصیحتیں تھیں جو شعیب علیہ السلام نے کی، اپنے قوم کو نصیحت کر رہے ہیں تقوی کی، 3 دفعہ تقوی کی بات، پھر ان کی خاص خرابیوں سے بچنے کی ہدایت، اپنے رب کی قدرت کا احساس دلا کر، اس کی کبریائی کا احساس دلا کر تقوی پیدا کرنے کی کوشش. اور اس سب کے جواب میں ان کی قوم کیا جواب دیتی ہے، کیا کہتی ہے؟ قالو، کہا انہوں نے، انما کہیں تو کس طرح کا سوائے اس کے نہیں، بس صرف یہی بات ہے، انتا تو من المسحرین، کہ تو مسحرین میں سے ہے، ان لوگوں میں سے ہے جن پر جیسے جادو کر دیا گیا ہو. جادو کے ہر نبی ہر رسول پر یہ الزام لگے، اس کا ایک تو مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ تم جادو کے اثر سے الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو. اور اسی کو کسی مجنون بھی جیسے کہا گیا نا انبیاء کو، مجنون کا بھی کیا ہوتا تھا جیسے جن لگ گیا ہو، کسی جن نے لگ کے جیسے ہوش کھو دیا ہو، تو اس طرح کی بات وہ کرتے ہیں. ان کی اتنی خیر خواہانہ نصیحت پر دھیان دینے کے بجائے بلکہ دوسروں کو بھی ان کی ہدایات سے دور رکھنے کے لیے پروپیگنڈا چلاتے ہیں کہ تم تو ان لوگوں میں سے ہو جن پر سخت جادو کر دیا گیا ہے، اور پھر یہ کہ تمہاری بات مانے بھی کیوں. اور جیسے کہہ رہے ہوں پھر کہتے ہیں وما انت الا بشر مثلنا، اور نہیں ہو تم مگر بشر ہمارے جیسے تو بشر ہو، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم تمہاری بات مانیں. حالانکہ وہ پہلے بتا چکے ہیں پیچھے، میں پیغمبر ہوں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، لیکن یہ کہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے انسان ہو، ہم کیوں تمہاری بات مانیں. اسی طرح جیسے ہر رسول سے کہا گیا، کسی رسول نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میں بشر نہیں ہوں، بشر تھے، لیکن کیونکہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے تھے اس لیے ان کی بات ماننی تھی. اور پھر اور زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں، کہتے ہیں وَإِن نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور نَظُنُّكَ ان بڑی اس کے لیے ہے، ایمفیسس کے لیے ہے، بے شک کے معنی دے رہا ہے یہاں پہ، وَإِن، اور ہاں بے شک، نَظُنُّكَ ہم خیال کرتے ہیں. زن کا یاد ہوگا معنی خیال کرنا، گمان کرنا بھی ہوتا ہے، گمان سے لے کر پکے یقین تک کے لیے بھی زن آتا ہے، اس کے کئی درجے زن کے ہیں نا. تو نظنُّکَ جب کہہ رہے ہوں تو جیسے ہمارا تو خیال ہے، پختہ خیال ہے، ہمیں تو یہ پتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، کہ تم جھوٹے لوگوں میں سے ہو. وہ ان کو ایک جھٹلا دیں، پورے زوردار انداز میں کہہ رہے ہیں وَإِن، اور بے شک ہم خیال کرتے ہیں کہ تم جھوٹے لوگوں میں سے ہو. کسی کی مخالفت پر جب انسان اتر آئے تو ایک تو کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن اس مخالفت کے جوش میں کیا ہوتا ہے، خود اپنی ہی تباہی بھی انسان کر لیتا ہے. بالکل اسی طرح اب ان کی قوم بھی کیا کرتی ہے، خود اپنی زبان سے اپنے لیے عذاب مانگتے ہیں. کہتے ہیں آیت 187 دیکھیں، فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا، بس لا گرا ہم پر، سقط کے معنی گرانے کے، اور اسقط کہیں تو جیسے کہ گرا دے، ہم تو گرا دے، بس گرا دے، علینا ہم پر، خود ہی سے کہہ رہے ہیں. کسفم من السماء، کسفہ کا لفظ جو ہے
الکسفتو کے معنی ہوتے جیسے بادل یا روئی یا اس قسم کی چیزوں کے ٹکڑے جو آسانی سے الگ بھی ہو سکے اور مل بھی سکے. کوئی ٹھوس چیز کا نہیں بلکہ اس طرح کی چیز جو جڑ جائے یا مل جائے، تو روئی یا بادل جیسی چیز کے ٹکڑے کے لیے کہا جاتا. اسی کی جمع کسف آتی ہے، کسفم من السماء یہاں کہا جا رہا کہ وہ آسمان کے کوئی جیسے ٹکڑا گرا دے. ان کنت من الصادقین، اگر ہے تو سچوں میں سے. اب یہ ان کنت من الصادقین ایسے کہہ رہے ہیں جیسے انہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی باتوں کا کوئی یقینی نہیں ہے کہ وہ کر بھی سکتے ہیں. ظاہر ہے کچھ یقین ہو تو اس طرح کی بات کرتے ہوئے کیسے ڈرنے کی ضرورت ہے، لیکن کیسے انسان کے جیسے ذہن میں پردہ پڑ جاتا نا، اپنی خواہشوں کا پردہ، اپنے جو مخالفت کے جو جوش میں جو اندھے بن رہے ہوتے ہیں نا انسان، وہ چیز ہے یہاں پہ کہ اس طرح اندھے بن کر اپنے ہی لیے وہ عذاب مانگ رہے ہیں. ان کنت من الصادقین. اور یہ بھی بات ہوتی ہے نا کہ جب نعمتوں کی فراوانی ہو، انسان کو سب کچھ مل رہا ہو، اس وقت ان کے چھن جانے کا وہ تصور ہی نہیں کر پاتا. اسے لگتا ہے کہ یہ سب ایسے ہی چلتا رہے گا. کہف میں جو باغ والے کے واقعے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہی بات سمجھائی، اور قرآن میں کئی جگہ اس طرح سمجھ میں آتا ہے. ہر چیز صحیح ہے، باغ پر بہار ہے، ساری فصلیں اچھی طرح چل رہی ہیں، تو بڑی آسانی سے کہہ دیتا ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی ختم ہونے والا، میں نہیں سمجھتا کہ کبھی دن آنے والا بھی ہے قیامت کا. تو بالکل اسی طرح وہ بھی اتنی ان کی تجارت چمک رہی ہے، زبردست ان کے دولت ملی ہوئی ہے، کیا کیا وہ ترقی پا رہے ہیں. تو ایسے میں کوئی عذاب کہاں سے آ سکتا، اس کا تو انہیں تصور ہی نہیں ہے. خود اپنی زبان سے عذاب مانگتے ہیں کہ لا کر دکھاؤ. جواب ان کا پھر کیا دیتے ہیں شعیب علیہ السلام؟ کہتے ہیں قالا ربی، میرا رب، اعلمو کہتے کس طرح ہوتا، آج سے شروع ہو رہا ہے نا، زیادہ جانتا ہوں، زیادہ جانتا ہے، خوب جانتا ہے. اعلمو میرا رب جاننے والا ہے زیادہ، بما تعملون ساتھ اس چیز کے جو تم عمل کرتے ہو، یعنی میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. اس مختصر جواب میں شعیب علیہ السلام کی طرف سے ایک بڑی دھمکی پوشیدہ ہے کہ عذاب نازل کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری کارستانیوں سے خوب واقف ہے، میں اس معاملے کو اسی کے حوالے کرتا ہوں جیسے وہ یہ کہہ رہے ہیں. قال ربی اعلم بما تعملون، کہ وہ خوب جاننے والا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، تمہارے عمل کو وہ جانتا ہے، وہ تمہارے ساتھ معاملہ کر لے گا جو کرنا ہے. جب اسے عذاب بھیجنا ہے وہ عذاب بھیج سکتا ہے، وہ کوئی میرے اختیار میں تو نہیں ہے عذاب بھیجنا. اب بالکل ویسے یہی دھمکی، یہی تنبیہ کفار مکہ کے لیے بھی تھی. یہاں پہ تو شعیب علیہ السلام کے ذریعے ان کی قوم کو دی جا رہی ہے، لیکن بالکل وہی تنبیہ کفار مکہ کے لیے بھی کس طرح تھی، کیوں تھی؟ کیونکہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل یہی مطالبے کرتے تھے. جیسے سورہ اسراء میں کہا گیا اور تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا پھر گرا دے ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے. بالکل سیم اصل بات ہے نا، کہ یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ گرا دے ہم پہ آسمان کا ٹکڑا، وہ بھی یہی کہتے تھے. کفار مکہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ کوئی اگر تو سچا ہے تو آسمان سے گرا دے کوئی ٹکڑا. کس طرح انسان جیسے قرآن میں کہا گیا نا جلد باز ہے، کس طرح اپنے جیسے جلدی چاہتا ہے کہ فیصلہ آ جائے، اچھا ابھی پتہ چل جائے کیا ہونے والا ہے، اچھا لا کے دکھا دو عذاب جس سے تم ڈراتے ہو. پھر کہا جاتا فَكَذَّبُوهُ، بس جھٹلا دیا انہوں نے اس کو. ہو کا اشارہ حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف سمجھے، یا یہ کہ جو بات ان سے کہی جا رہی ہے عذاب کی اس کی طرف، کہ اس کو انہوں نے جھٹلا دیا، جھٹلانے والوں میں سے ہو گئے. عذاب میں گرفتار ہونے کی اصل وجہ کیا ہوتی؟ جھٹلا دینا. یہاں عذاب پانے والی ہر قوم کا واقعہ شروع ہی کذبت کذبا کے لفظ سے ہوا تھا. پھر رسولوں کی ساری کوششوں کے باوجود بھی جب وہ انکار پر ہی قائم رہے، تب ایک وقت آیا کہ مہلت ختم ہو گئی. فَأَخَذَهُمْ، اور پس پکڑ لیا ان کو، آ لیا ان پر عذاب یوم الذلہ، عذاب یوم الذلہ کا. یوم الذلہ کے عذاب نے انہیں پکڑ لیا. ذلہ کہتے ہیں جیسے سایہ کر دینے والے بادل کے ٹکڑے کو، چھتری کو بھی کہا جاتا ہے ذلہ. یوم الذلہ کے الفاظ سے بہت کچھ امیجن کیا جا سکتا،
لیکن اس کی کوئی تفصیل قرآن یا صحیح حدیث سے نہیں ملتی. اس لیے مشہور مفسر ابن جریر نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا کہ علماء میں سے کوئی تم سے بیان کرے کہ یوم الذلہ کا عذاب کیا تھا فقط دبہو، وہ کہتے ہیں اس کو صحیح نہ سمجھو، اسے جھٹلا دو. ابن عباس بھی سب سے ابتدائی مفسرین میں سے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہ اگر کوئی بیان کرے تو اسے جھوٹا ہی سمجھو، کیونکہ قرآن میں نہیں آیا، حدیث سے نہیں پتا، کوئی تفصیل پتا تو نہیں چل سکتے انسان کو کہ وہ کیسا تھا عذاب. اہل مدین کے لیے سورہ ہود میں آتا ہے وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے. الفاظ ویسے تقریباً وہی ہیں جو قوم سمود کے لیے بھی آئے قرآن میں. الصیحہ کا یہاں پہ لفظ ہے، اسی طرح وہ گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے اپنے بے حس و حرکت. یہ اصحاب مدین کے لیے بات ہے وہاں پہ. سورہ اعراف میں انہی اہل مدین کے لیے الرجفہ کا لفظ بھی ہے. اب یہ الصیحہ الرجفہ کے الفاظ میں ہم پیچھے بات تو کر چکے ہیں قوم سمود کے واقعے میں. اب یہاں جن مفسرین نے اصحاب الایکہ اور اصحاب مدین کو ایک ہی سمجھا، انہوں نے یوم الذلہ کو بھی طوفان باد و بارہ ہی خیال کیا کہ وہ جیسے بڑی آندھی زبردست قسم کی اور طوفان اس طرح کا آ رہا ہو. اور ظاہر کچھ بعید بھی نہیں ہے. ذلہ کے معنی ابھی ہم نے دیکھے کہ چھتری اور سائبان کے بھی ہیں نا اس کے معنی، یا بادل کا ٹکڑا. اور آج ٹورنیڈو کی تصویریں انٹرنیٹ پر دیکھیے، بالکل اسی طرح نظر آتے ہیں. لیکن یہ سب ظاہر خیالات ہی ہیں، ہم بس ان الفاظ سے سوچ رہے ہیں یا اور لوگوں نے بھی سوچا. اس کی اصل حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. ہمارے سمجھنے اور یاد رکھنے کی بات یہ ہے جس کے لیے ہمیں سنایا گیا، جس کے لیے تفصیل بتائی بھی نہیں گئی، بس کہہ دیا گیا عذاب یوم الذلہ ان پر آیا، بس چھا جانے والا عذاب تھا. اور دوسری جگہ میں پتہ چلتا ہے بس سب کے سب پڑے رہ گئے. اب انسان خواہ دنیاوی لحاظ سے کتنی طاقت پکڑ لیں، یہ بات اصل ہمیں سمجھنے کی ہے. جو سمجھائی جا رہی وہ یہ کہ وہ اللہ رب العالمین کی گرفت سے باہر نہیں ہے. اچانک سے آ سکتا ہے وہ انسان جو اتنے نچنت، اتنے مطمئن آرام سے اپنی زبانوں سے کہہ رہے ہیں لا کے آسمان کا ٹکڑا گرا دو. اللہ تعالیٰ نے سچ مچ انہیں جیسے آسمان کا ٹکڑا ہی نظر آ رہا ہوگا اس وقت یوم الذلہ کا جو عذاب تھا، اس میں خواہ وہ ٹورنیڈو ہے ہو یا وہ بادل ہو یا جو بھی کچھ بھی ہو، تو وہ ان پر آ گیا. اور کہا جاتا ہے انہو کان عذاب یوم عظیم، اور وہ ایک بڑے دن کا عذاب تھا. ہر قوم کے لیے وہ یوم عظیم ہی تھا نا، عذاب یوم عظیم ہی تھا. جب ان کی پکڑ آ گئی، جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا، جب رسولوں کو ماننے سے انکار کیا، دنیا میں پکڑے گئے. اور وہ کیسا سخت دن تھا ان کے لیے، کیسا خوفناک وہ دن تھا. کہا جاتا ہے ان فی ذلک لآیہ، اس میں یقیناً نشانی ہے. وما کان اکثرهم مومنین، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے. یا یہ کہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ بھی نہیں تھے ایمان لانے والے. اس قوم کے لوگوں کی اکثریت ایمان لانے والے نہیں تھی. جو ایمان لانے والے تھے، دوسری جگہ آتا بھی ہے کس طرح وہ بچا لیے گئے حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ، لیکن وہ تھوڑے تھے، اکثریت ایمان نہیں لائی. اسی طرح ہر زمانے میں بھی یہ ہوتا ہے، اکثریت ایمان نہیں لاتی. ایک بار اور یاد دہانی کی گئی اس چیز کی، جو یہ آیات ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مومنین، بلکہ 8ویں بار یہاں پہ یہ آ رہی ہے یہ آیات. اور پھر رب کریم کی بہترین صفات اسماء الحسنی وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یہ صفات تو آگے بھی اور ایک دفعہ آنے والی ہے. کیسی پہچان ہے اپنے رب کی جو اس صورت میں کروائی گئی، اپنے رب پر توکل عطا کرنے والی، جس کے ذریعے اپنے معاملات، اپنی فکریں، اپنے اندیشے سبھی کچھ رب کے حوالے کر دے انسان. اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا انسان کے لیے آسان ہو جائے کہ وہ جو العزیز اور الرحیم ہے، جو سب کچھ کرنے پہ قدرت رکھتا ہے، جو اتنی رحمت کرنے والا ہے، وہی ہمارے معاملات دیکھنے والا ہے. آج دنیا میں کیسے فساد ہوں، کیسے اندیشے ہوں، کیا کیا خوف ہوں، ان سب سے بالا تر ہستی ہے العزیز الرحیم ہے، جس پر ہم بھروسہ رکھتے ہیں. وہ اس کی یاد یہاں پہ دلا دی جاتی ہے. اصحاب الایکہ کے انجام کے ساتھ ہی
معذب قوموں کا، عذاب پانے والی قوموں کا جو تذکرہ چل رہا تھا وہ ختم ہو رہا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے والی آیات سے شروع ہوئی تھی اسی طرح ختم بھی ہو رہی ہے۔ آگے سورت کے خاتمے کی آیات ہیں، لیکن پچھلی آیات میں جس طرح بار بار یاد دہانی ہوئی کہ ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے، وما کان اکثرهم مومنین، اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو الحمدللہ ہم ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ہمیں بھی پلٹ کر دیکھنے، سوچنے، غور اور تدبر کرنے کی ضرورت ہے۔ بار بار سنائی اسی لیے گئی نا، ہمارے ذہن نشین ہو جائیں، ہم اس پہ خوب تدبر کرنے والے ہوں، سمجھنے والے ہوں، تو ہم دیکھیں کہ ہمارے لیے ان واقعات میں کیا نشانیاں ہیں۔ ظاہر ہے یہ واقعات اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ریکارڈ کیے، ہمارے لیے اللہ کی کتاب میں درج ہیں، اور انہیں ہمیں سنانے کا اہتمام کیا گیا۔ ان پر تدبر ہی کرنا ہی چاہیے، کرنا ہے۔ اس لیے بھی ہے تدبر کرنا کہ ان قوموں کے حالات کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنانے کے لیے منتخب کیا۔ قرآن سے بھی اشارے ملتے اور حدیث کے ذریعے سے بھی ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے انبیاء اور رسول مبعوث ہوئے۔ انبیاء کی تعداد 1,24,000 بھی حدیث سے پتہ چلتی ہے، رسول بھی سینکڑوں کی تعداد میں بھیجے گئے۔ بہت سی اقوام ان کو جھٹلانے کی وجہ سے تباہ بھی ہوئیں، لیکن قرآن میں کچھ ہی انبیاء کا تذکرہ ملتا ہے۔ عذاب رسیدہ اقوام میں جن کا ذکر قرآن میں تفصیل سے آتا ہے تقریباً وہ وہی ہیں جن کا ذکر آیا، جن کا تذکرہ ہم اس صورت میں پڑھ رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کیوں ان کو منتخب کیا گیا، کہ ایک تو یہ کہ قرآن کے مخاطب ان کو پہلے سے جانتے تھے، ان قوموں کے سے واقف تھے، اسی علاقے کے تھے، عرب کے آس پاس کے۔ اور دوسری بڑی وجہ یہ کہ وہ اقوام ان خرابیوں میں مبتلا تھیں جن میں زیادہ تر انسان اور اقوام مبتلا ہوتی رہتی ہیں۔ دوسری عذاب پانے والے قوموں کے بھی یہی ہوں گے، اسی طرح کی ان کی بھی حرکتیں، ان کی بھی غلطیاں اس طرح کی ہوں گی، تو ان میں سے چن کر ہمیں بتائی گئی یہ خرابیاں تھیں ان قوموں میں، اس وجہ سے ان پر عذاب آئے۔ تو اب ہمیں سب دیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا غلطیاں تھیں جو وہ کر رہی تھیں، اور تو اس پر آپ لوگ بھی غور کیجئے۔ انشاءاللہ پھر اس پر بات کرتے ہیں جو کیا کچھ ہم نے حاصل کیا، ان آیات سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوئے، کن چیزوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، کیا ہم نے سیکھا ان واقعات سے۔ انشاءاللہ اس پر بات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔